السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے فلسطین کے بارے میں، تھوڑا سا ایک جنرل اوور ویو ہم لیں گے کہ کیا جغرافی ہے، کیا پوزیشن ہے فلسطین کی مڈل ایسٹ کے اندر، اور اسرائیل کے ساتھ جو اس کے بارڈرز لگتے ہیں کیا سچویشن ہے، تاکہ ہمیں ایک اوور ویو مل جائے کہ فلسطین کس قسم کا جو ہے نا اس وقت ملک ہے اور اس کی کیا مطلب سچویشن ہے۔ تو ایکچولی جب اسرائیل بنا تھا 1948 میں، اس وقت اسرائیل کی جو لینڈ ایریا تھا وہ اس کے مقابلے میں بہت کم تھا جو اس وقت اس کا ہے، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم جب عربس اور پیلسٹینینس اور اسرائیل کے بیچ میں ڈفرینٹ وارز ہوتی رہیں، تو اس کے نتیجے میں اسرائیل نے زیادہ سے زیادہ لینڈ ایریا جو ہے وہ آکیوپائی کرنا مزید آکیوپائی کر لیا، جس کے نتیجے میں جو ہے نا غازہ جو ہے وہ دو پورشنز بن گئے پیلسٹائن کے۔ ایک تو ویسٹ بینک جو کہ بڑا اس کا چنک آف لینڈ ہے، اور ایک غازہ اسٹرپ جو کہ سمندر کے ساتھ میڈیٹرینین سی کے ساتھ لگتی ہے، لیکن وہ ایک بہت ہی چھوٹی سی اور ایک پتلی سی اسٹرپ ہے آف لینڈ ہے، جبکہ ویسٹ بینک جو ہے جس کا بارڈر ایک طرف سے جارڈن کے ساتھ لگتا ہے اور ایک طرف سے تھوڑا سا لیبنان کے ساتھ لگتا ہے، تو وہ جو ہے ویسٹ بینک ہے، اور غازہ جو ہے اس کا بارڈر صرف لینڈ جو بارڈر ہے وہ صرف اسرائیل کے ساتھ ملتا ہے، جبکہ اور تھوڑا سا ایک بالکل چھوٹا سا اس کا بارڈر جو ہے وہ ایجپٹ کا جو سینائی پیننسلا ہے اس کے ساتھ ملتا ہے، اور باقی اس کا جو سی ہے وہ میڈیٹرینین کوسٹ جو اس کی میڈیٹرینین سی کے اوپر لگتی ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ غازہ کو دنیا کا سب سے بڑا اوپن ایئر پریزن کہتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی یہ وجہ ہے کہ اسرائیل نے تمام اطراف سے جو ہے نا اس کو لائک ٹوٹلی بند کیا ہوا ہے، لائک کہتے ہیں کہ غازہ ایک ایسی اسٹرپ آف لینڈ ہے جس کا ایئر، جس کا لینڈ اور جس کی جو واٹرز ہیں تینوں کی طرف سے وہ قید ہے، یعنی کہ وہ باہر نہیں نکل سکتا۔ لائک ایک طرف تو اس کی بہت بڑا جو بارڈر اسرائیل کے ساتھ لگتا ہے، وہ تو مطلب آپ اس بارڈر کو کراس کر کے اسرائیل میں تو ڈیفینیٹلی نہیں آ سکتے۔ وہاں پر انہوں نے بہت زیادہ اپنی وہ جو وائرنگ اور وال اور وہ سب کچھ بنایا ہوا ہے، چیک پوائنٹس بنائے ہوئے جس میں کہ اکراس جو ہے وہ غازہ سے پیلسٹینینز نہیں آ سکتے۔ صرف ایک چھوٹا سا سڑک ہے جو کہ غازہ کو کنیکٹ کرتی ہے ویسٹ بینک کے ساتھ، لیکن وہ بھی اسرائیل کی ظاہر گارڈ کے اندر ہے، اور اس کو ان کی اجازت کے بغیر اور ان کی چیکنگ کے بغیر کوئی بھی جو ہے نا غازہ کا باشندہ نکل کر کے ویسٹ بینک پر نہیں آ سکتا۔ اسی طرح جو ان کی میڈیٹرینین سی کے اوپر جو کوسٹ لگتی ہے، اس کو بھی جو اسرائیل کی گن بوٹس ہیں انہوں نے بہت سختی سے اس کی سرویلنس کرتے ہیں، اور ان کے پاس جو تھوڑا سا 1-8 کلومیٹر جو ہے جس میں ان کو فشنگ کرنے کی اجازت ہے، وہاں پر بھی ان کے اوپر جو ہے وہ اسرائیلی جو بوٹس ہیں وہ اٹیک کر دیتی ہیں، کبھی کسی طرح سے ان کو تنگ کرتی ہیں، کبھی کیسے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیچ کے اوپر بومبنگ کر کے یا فائرنگ کر کے لوگوں کو مار دیا جاتا ہے، تو بہت دفعہ ان کی فشنگ سے ان کو روک دیا جاتا ہے، تو یعنی ان کو اپنے واٹرز کے اوپر بھی ان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ رہ گیا ایئر، تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے غازہ کے پاس کوئی بھی ایئرپورٹ تو ہے نہیں جس کے تھرو جو ہے وہ جا سکے اندر یا باہر، مطلب کسی اور ملک میں، تو لہٰذا وہ لوگ جو ہے چند جو لاکھ لوگ غازہ کے اندر رہتے ہیں وہ مطلب پرماننٹلی اس کے اندر قید ہیں۔ ایک ان کے پاس جو چھوٹا سا آسرا ہوتا ہے کہ سینائی ڈیزرٹ کے تھرو ان کو کوئی مطلب کنسٹرکشن مٹیریل یا فوڈ یا کوئی چیز ان کو مل جائے، وہ بھی جو ہے نا اسرائیل اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس نے ایجپٹ کے ساتھ پیکٹ کیے ہوئے ہیں کہ وہاں پر بڑے بڑے گیٹس بنے ہوئے ہیں، اور وہاں سے وہ غازہ کے لوگوں کو اندر باہر آنے نہیں دیتے۔ اور جو ایک انہوں نے راستہ نکالا ہوا ہے کہ انہوں نے سینائی ڈیزرٹ کے اندر جو ہے ڈرل کر کے نا ٹنلز بنائے ہوئے،
اور ان ٹنلز کے تھرو آپ سوچیں کہ ایک پاپولیشن ہے جس کو اگر کھانے کے لیے کچھ چاہیے یا کوئی اور سپلائز چاہیے یا ان کو کنسٹرکشن مٹیریل چاہیے ہوتا ہے اکثر، بیکاز اکثر ہی ان کے گھروں کو مسمار کر دیا جاتا ہے اسرائیل کی طرف سے بامبنگ وغیرہ کر کے، تو ان کو گھر بنانے کے لیے اکثر جو ہے یا کوئی نہ کوئی کنسٹرکشن مٹیریل جو چاہیے ہوتا ہے، تو وہ ان کے پاس اتنی آزادی نہیں ہے یا اتنا ان کو راستہ نہیں دیا جاتا ہے کہ وہ ایک باعزت طریقے سے جو ہے نا اپنے سپلائز صناعی کے تھرو اندر لے آئے، بلکہ ان کو ٹنلز کے تھرو چھپ کر کے جو ہے نا اسمگل کر کر کے وہ چیزیں لانی پڑتی ہیں، اور اکثر کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پاس سیٹلائٹ سسٹمز ہیں اور بہت زیادہ مطلب لائک سپر سونک ٹائپ کی جو ان کی گیجٹس ہیں ان کے پاس، تو اس سے ان کو پتہ چل جاتا ہے کچھ عرصے میں کہ یہاں پر ٹنل ہے، اور وہ ٹنل کو بھی بامبنگ کر کے مطلب وہ ختم کر دیتے ہیں، اور پھر صناعی کے غازہ کے لوگوں کو دوبارہ سے کوئی نیا ٹنل بنانا پڑتا ہے جس کے تھرو وہ اپنی تھوڑی بہت ہی اسمگلنگ کے تھرو اپنا سامان اندر لاتے ہیں۔ تو یہ حالت ہے غازہ اسٹرپ کی، جو کہ لائک بالکل ٹوٹلی ایک بہت بڑا پریزن ہے، اوپن ایئر پریزن ہے، اور آپ سوچیں کہ 21 سینچری ہے، ڈیموکریسی کا دور ہے، لبرلائزیشن کا دور ہے، اور جو ویسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہیومن رائٹس اور یہ اس چیز کے بڑے سلوگنس نکالتے ہیں اور بڑے بڑے یہ دعوے کرتے ہیں، اور چھوٹی سی بھی کوئی ہیومن رائٹ کی اٹراسٹی ہو جائے ان کے کسی دوست ملک کے خلاف تو کتنا واویلا کرتے ہیں، لیکن اس ایک جو مڈل آف دا ارتھ ایک خطہ ہے، ایک پاپولیشن ہے، ایک سیکٹر آف ہیومینٹی ہے، وہ اس طریقے سے زندگی گزار رہی ہے، اور ان کے لیے کوئی یعنی ان کا پرسان حال نہیں، یو این تک، یونائٹڈ نیشنز تک کے پاس کوئی ایسی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ ان کی مشکلات کو کم کر سکے یا ان کے لیے کوئی آواز بلند کر سکے۔ اور اس طرح سے جو ویسٹ بینک ہے، ویسٹ بینک کا یہ ہے کہ وہ غزہ کے مقابلے میں کافی بڑا ایریا ہے، اور اس کے اندر جو ہے القدس الشریف مسجد بھی ہے، اور وہاں پر جو ہے جو اکثر یہودیوں کے ساتھ جو فلسطینیوں کی تھوڑا بہت جو لڑائی وغیرہ ہوتی ہے وہ زیادہ تر القدس کے ارد گرد ہوتی ہے، بیکاز اکثر یہ وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ القدس الشریف میں گھس آتے ہیں پیلسٹینین گارڈز، کیونکہ ان کی مسجد دیوار کی اس طرف ہے اور القدس شریف دیوار کی اس طرف ہے، اور وہ بالکل پراکسیمیٹی میں ہے، اور اکثر ہی وہ جو ہے نا وہاں پہ گھس آتے ہیں اور جو نمازی ہیں ان کو تنگ کرتے ہیں یا ان کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ان کو کہتے ہیں کہ نہیں جی اتنے گھنٹے آپ لوگ مسجد میں نہیں آ سکتے، اور دس اینڈ دیٹ، اور بہت مطلب بری طرح سے ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو پورا ویسٹ بینک ہے اس کو انہوں نے 3 ایریاز میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، لائک ایریا اے، ایریا بی اور ایریا سی۔ ایریا اے تو وہ چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز اور چھوٹی چھوٹی سٹیز ہیں جو کہ ویسٹ بینک کے اندر ہے اور جس میں فلسطینی لوگ رہتے ہیں، لیکن ایریا بی وہ ہے جو کہ ایگریکلچر لینڈ ہے، فارم لینڈ ہے، جس میں اکثر ہی جو ہے نا وہ ان لوگوں کو بیکاز پورے ویسٹ بینک کے اندر انہوں نے بہت ساری دیواریں بنائی ہوئی ہیں، راستے بنائے ہوئے ہیں اسرائیلیوں نے، یعنی اسرائیل تو اسرائیل کا ہے ہی، لیکن ویسٹ بینک کے اندر جو کہ فلسطینیوں کا لینڈ ہے اس کے اندر بہت ساری جسے کہتے ہیں اپارتھائڈ والز وہ انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، اور بہت ساری بڑی بڑی ہائی ویز بیچ میں سے گزاری ہوئی ہیں، اور ان ہائی ویز کے تھرو انہوں نے ان کے ساتھ چیک پوائنٹس بنائے ہوئے، بے شمار چیک پوائنٹس ہیں، جس کی وجہ سے جتنا بھی ویسٹ بینک کے ولیجز ہیں، ٹاؤن شپس ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ الگ الگ ہو گئی، اس لیے کہتے ہیں اس کو ویسٹ بینک بنتستان بھی کہتے ہیں، بیکاز وہ بنتستان افریقن بنتستان کی طرح انہوں نے اس کے ایریاز کو بالکل ڈیوائڈ کر دیا اس طریقے سے کہ ایک ولیج کا جو پرسن ہے وہ دوسرے ولیج میں انٹر نہیں ہو سکتا انلیس کہ وہ چیک پوائنٹ سے گزرے، اسرائیلی ان کو چیک کرتے ہیں، اور ان کو بڑی بڑی لمبی لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں، ایون لوگوں کو ایک ولیج سے دوسرے ولیج میں اپنے آفس میں جانے کے لیے ایک سٹی سے دوسرے سٹی میں کسی اگر بچہ کوئی اسکول جا رہا ہے، کالج جا رہا ہے، تو ان کو پہلے 2-3 گھنٹے کے جو وہ لائنز ہیں ان پہ کھڑے ہو کر چیک پوائنٹس پر اپنی چیکنگ کروانی پڑتی ہے، ابیوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر وہ ایک سٹی سے یا ایک ولیج سے ٹاؤن شپ سے دوسرے ٹاؤن شپ میں جاتے ہیں۔
تو اس طرح کی سچویشن ہے کہ مطلب جس کو کہتے ہیں نا کہ اگر آپ یہ بولو کہ بھئی اسرائیل نے اپنے اس ایریا کو تو آکیوپائی کر لیا، لیکن ویسٹ بینک جو ہے وہ تو فلسطینیوں کے پاس ہے اور وہ آزاد ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بیکاز جو بیت القدس ہے شریف، اس کے ارد گرد جو گھر ہیں ان کو بھی یہ لوگ قبضہ کرتے رہتے ہیں. کبھی ایک نیبرہڈ میں سے کسی کو نکالتے ہیں، کبھی ایک میں سے، اور ان کے گھروں پہ ناجائز قبضہ کر لیتے ہیں. بیکاز وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو بیت المقدس ہے وہ ٹوٹلی ان کے قبضے میں آ جائے. تو وہ اس کے ارد گرد کی جو لوکیلٹی ہے، جو محلے ہیں، جو لوگ وہاں پر صدیوں سے یعنی رہ رہے، ان کو وہ کسی نہ کسی طرح سے تنگ کرتے رہتے ہیں، ٹارچر کرتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اکثر سنتے ہیں کہ جی سیٹلمنٹس انکریز ہو رہی ہیں. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اسرائیل جو ہے ویسٹ بینک کے اندر مزید بارڈر کے اندر گھس کر اور مزید چند میل اور آگے آ کے ایک نئی محلہ، ایک سیٹلمنٹ بنا لیتا ہے. اس کے بعد کچھ سال بعد پتہ چلتا ہے جی کہ اب مزید ہمیں سیٹلمنٹس بنانی ہے، جبکہ ان کے پاس اتنا بڑا ایریا پہلے سے ہی موجود ہے، مگر انہیں ہمیشہ ضرورت پڑتی رہتی ہے کہ ویسٹ بینک کے اندر وہ مزید سیٹلمنٹس بنائیں. تو اس طرح سے وہ مزید ویسٹ بینک کے ایریا کو آکیوپائی کرتے رہتے ہیں. پھر انہوں نے جو ایریا سی بنایا ہوا ہے، جو کہ جارڈن کے ساتھ پورا جو بارڈر، ویسٹ بینک کا جو جارڈن کے ساتھ بارڈر لگتا ہے پورا، اس کو انہوں نے ایریا سی اور ایک گرے زون بنایا ہوا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو کلٹیویبل لینڈ نہیں ہے، تو ایک بیرن لینڈ ہے. تو اس کی جو حفاظت ہے یا اس کی وہ گارڈین شپ ہے وہ ہم لوگ کر رہے ہیں. لہٰذا جو ویسٹ بینک کے پیلسٹینینز ہیں وہ اس اسٹرپ آف لینڈ میں انٹر نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی وہ اپنی مرضی سے جارڈن میں ٹریول کر کے جا سکتے ہیں. سو دیٹ مینس کہ ویسٹ بینک بھی ایک طرح سے ایک پریزن ہی ہے، جس کے لوگ جو ہیں وہ جارڈن تک میں جانے کی ان کو اجازت نہیں ہے. اگر جائیں گے تو وہ اسرائیل کی مرضی کے بغیر نہیں ہوگا. پوری سرویلنس، پوری چیکنگ اور پورا جو ان کا مطلب سیکیورٹی میں سے گزر کر پھر وہ جائیں گے. اور اسی طرح سے اسرائیل کے پاس یہ بھی مطلب حق ہے، مطلب اس نے اپنا حق بنایا ہوا ہے کہ جتنا بھی کامرس ہوتا ہے، یعنی فار ایگزامپل UN اگر کوئی فوڈ کی ایڈ دینا چاہتا ہے، یا کوئی اور عرب کنٹری ہے جو ان کو ایڈ دینا چاہتا ہے کسی بھی قسم کی، فوڈ کی، میڈیسن کی، آئل کی، یا کچھ بھی اگر وہ دینا چاہتے ہیں، تو وہ اسرائیل کو وہ دیتے ہیں پہلے، اور وہ اسرائیل اپنی مرضی سے کوٹا اپنا سسٹم بنا کے ریشننگ کر کے وہ اپنی مرضی سے وہ سامان جو ہے نا وہ ویسٹ بینک کے اندر آنے دیتا ہے. تو اس طرح کے وہاں پہ حالات ہیں. اور ڈیفینیٹلی اس سب کے بعد یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ فلسطین کے جو لوگ ہیں وہ 70 سال سے اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بالکل بھی ایکسیپٹ نہیں کیا کہ اسرائیل کے ساتھ وہ مطلب اسرائیل کو وہ جو علاقہ انہوں نے لیا ہے وہ اس کو دے دیں گے، یا مزید جو ہے وہ ان کے غلام بن جائیں گے. وہ اس کے لیے ریڈی نہیں ہے. اسی وجہ سے کوئی نہ کوئی ریزسٹنس، کوئی نہ کوئی جو ہے وہ موومنٹس وہاں پہ چلتی رہتی ہیں، اور کچھ نہ کچھ جو ہے نا چپکلش، کوئی نہ کوئی کانفلکٹ. غازہ تو زیادہ ریزسٹ کرتا ہے، اس لیے کیونکہ ویسٹ بینک کے اندر تو میں نے جیسے آپ کو بتایا نا کہ بہت ساری اپارتھائڈ والز اور گیٹس ہیں، جن پر جگہ جگہ پہ یہودیوں کی، جیوز کی جو چیک پوائنٹس ہیں جس کے ساتھ وہ ان کی آبادی کو کنٹرول کرتے ہیں. لیکن غازہ جو ہے وہ چھوٹا سا اسٹرپ ہے، تو اس کے اندر جو ہے جیوز، یہ اپنا اسرائیلی کی اندر وہ موومنٹ نہیں ہے. تو اس کے اندر ان کو یہ آزادی ہے کہ وہ اپنی ملیٹنسی کر سکتے ہیں. لائک حماس ایک گروپ ہے، اور اس کے علاوہ ایک اسلامک جہاد نام سے ایک گروپ ہے، جو کہ مطلب کچھ نہ کچھ اپنی ویپن کا بلڈ اپ خود ہی ہوم میڈ ویپنز اور ہوم میڈ میزائلز بناتے رہتے ہیں، اور مطلب کسی نہ کسی طرح سے نا وہ ریزسٹنس اپنا شو کرتے رہتے ہیں. اور اکثر آپ نے سنا ہے کہ غازہ کی طرف سے، حماس کی طرف سے، یا اسلامک جہاد کی طرف سے بامبنگ، جو انسینڈیاری یعنی بلونز، جو فائر والے بلونز ہیں وہ ان کی طرف بھیجتے ہیں، یا وہ ہوم میڈ چھوٹے چھوٹے میزائلز جو کہ کسی کی دیوار کو بھی نہیں ٹھیک سے توڑ سکتے، وہ اس طرح کے وہ اس کی بامبنگ کرتے ہیں، جسٹ ٹو شو کہ دے آر ناٹ ہیپی، جسٹ ٹو شو کہ ان کے ساتھ اٹراسٹی ہو رہی ہے، جسٹ ٹو سے کہ وہ
وہ انسان ہیں اور وہ ریزسٹ کریں گے، اور وہ اس غلامی اور اس جو اسرائیل کی بڑھتی ہوئی جو ان کے اوپر جو اٹراسٹیز بھی ہیں، اور وہ جو ایک قید ہے اس کو وہ مزید جو ٹائٹ کرتے رہتے ہیں ہر وقت، وہ اس کو قبول ان کو نہیں ہے، اور وہ کسی بھی طرح سے کسی بھی صورت میں جو ہے نا وہ اپنی ریزسٹنس کو شو کریں گے. تو پیلسٹینین کے اوپر اسرائیل کی جو بھی ہوتی رہتی ہیں ایوری ڈے، آلموسٹ ایوری ڈے آپ کو نیوز مل سکتی ہیں اگر آپ سرچ کریں کہ ان کے ساتھ ظلم کیا ہوا ہے، ان کے اوپر بامبنگ ہوئی ہے. ابھی بالکل ریسنٹلی آج کل میں ایک اور دفعہ انہوں نے بامبنگ کی ہے غازہ کے اوپر، اور وہاں پر ملیٹنٹس جن کو وہ ملیٹنٹس کہتے ہیں ان کے اوپر بامبنگ کر کے ان کو مارا ہے، اور یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے. تو اس کے اوپر ہماری نظر بھی ہونی چاہیے، ہمیں اس کے اوپر اپڈیٹ اپنے آپ کو رکھنا چاہیے، بیکاز آفٹر آل مطلب دے آر آور مسلم بردرز اینڈ دے آر پارٹ آف ہیومینٹی، اینڈ مطلب اٹس وی ڈونٹ ہیو اے چوائس ٹو forget them. Thank you.